آج ہم ہیپاٹائٹس بی کے بارے میں تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ہیپاٹائٹس بی ہوتا کیا ہے۔ جناب یہ ایک وائرل لیور انفیکشن ہے جو کہ ہیپاٹائٹس بی وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے اس کو ہیپاٹائٹس بی وائرس HBV بھی کہتے ہیں۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ یہ پھیلتا کیسے ہے، آخر یہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل کیسے ہوتا ہے۔ جناب اگر آپ کسی پارٹنر کے ساتھ سیکس کر رہے ہیں اور اس کو ہیپاٹائٹس بی ہے اور آپ نے کنڈوم وغیرہ یوز نہیں کیا، تب جو ہے نا یہ بیماری آپ کو لگ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ایک ہی نیڈل ایک ہی سرنج سے سب کو انجیکشن لگا رہے ہیں اور اگر کسی انسان کو ہیپاٹائٹس بی ہے تو اس سے یہ بیماری دوسروں میں منتقل ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ باڈی فلوئڈ سے یہ منتقل ہوتا ہے، یا پھر اگر آپ بلڈ دے رہے ہیں، بلڈ ڈونیٹ کر رہے ہیں اور جب بلڈ ٹرانسفیوژن کرتے ہیں اگر اس کی پراپر سکریننگ نہیں ہوئی تو اس سے بھی یہ بیماری ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ہیپاٹائٹس بی ہے اور آپ کٹنگ کرانے کے لیے نئی کے پاس جاتے ہیں تب جو ہے نا، یا شیو کرانے کے لیے اگر آپ کو ہیپاٹائٹس بی ہے تو اس سے بھی یہ بیماری ایک انسان سے دوسرے میں منتقل ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ہیپاٹائٹس بی ہے اور آپ کسی کا برش استعمال کرتے ہیں، ٹوتھ برش، اور جب وہ دوسرا انسان استعمال کرے گا تو اس سے بھی یہ بیماری ایک انسان سے دوسرے میں منتقل ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے یہ ہیپاٹائٹس بی منتقل ہوتا ہے۔ اب اس کی علامات دیکھ لیتے ہیں کہ ہیپاٹائٹس بی کی علامات کون سی۔ جناب آپ کو سب سے پہلے تھکاوٹ ہوگی، بہت زیادہ تھکاوٹ ہوگی آپ کو، حالانکہ آپ ہیلدی ہوں گے لیکن پھر بھی آپ کو تھکاوٹ محسوس ہوگی۔ آپ کا کھانا کھانے کو دل نہیں کرے، بھوک نہیں لگے گی آپ کے پیٹ میں درد ہوگا، آپ کو وومٹنگ ہوگی یا پھر متلی آئے گی، ایسے پیٹ میں آپ کے بہت زیادہ درد ہوگا۔ آپ کی سکن جو ہے نا وہ پیلی ہوگی اور آنکھیں بھی آپ کی یلو ہو جائیں گی۔ تو یہ اس کی جو ہے نا علامات ہیں ہیپاٹائٹس بی کی۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اس سے کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ جناب اگر آپ کسی کے ساتھ سیکس کرنا ہے، کسی ایسے پارٹنر کے ساتھ جس کو آپ نہیں جانتے، تب آپ نے ہمیشہ کنڈوم یوز کرنا ہے، لازمی۔ اس کے علاوہ اگر آپ نئی کے پاس جاتے ہیں تو کوشش کیا کریں اپنی شیو وغیرہ خود گھر پہ بنا لیا کریں، لیکن اگر نئی کے پاس آپ کو جانا پڑ جائے اور کسی انسان کو اگر ہیپاٹائٹس بی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ نئی کے پاس جب جائے تو اپنے ہی اوزار لے کے جائے اور اسے بتائے کہ ان جو ہے نا جو میرے اوزار ہیں ان سے میری کٹنگ کریں، میری حجامت بنائیں، تاکہ دوسرے لوگوں کو آپ محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ وگرنہ اگر آپ ایسے چلے جاتے ہیں تو جب وہ آپ کو ہیپاٹائٹس بی ان اوزار میں منتقل ہو جائے گا، اس سے دوسرے انسانوں میں جس کسی کو بھی وہ اوزار لگتے جائیں گے ہیپاٹائٹس بی پھیلتا جائے گا۔ اور جب آپ خون جو ہے نا لگواتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ اس کی پراپر سکریننگ کرائیں، ہیپاٹائٹس بی کا جو اس کا ٹیسٹ ہے وہ لازمی کرائیں آپ، اس کے بعد ہی پراپر سکریننگ کے بعد ہی آپ نے بوتل خون کی جو ہے نا لگوانی ہے۔ ٹوتھ برش وغیرہ آپ نے کسی کا استعمال نہیں کرنا، ہر کسی کا اپنا ہونا چاہیے۔ تو یہی جو ہے نا ایک بنیادی ذرائع یہی ہیں، اور خاص طور پر جو عطائی حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ ہر مرتبہ ہر پیشنٹ کی جو ہے نا سرنج اور نیڈل الگ الگ ہونی چاہیے۔ ایک ہی سرنج سے نیڈل سے سب کو انجیکشن نہیں لگانا، انہوں نے صرف یہی طریقے ہیں جن سے ہم اپنے آپ کو اور دوسرے لوگوں کو جو ہے نا ہیپاٹائٹس بی سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے محفوظ رہنے کے لیے ویکسینیشن کرانی ہے، لازمی ویکسینیشن ہیپاٹائٹس بی کی کرانی ہے۔ اب اس کے آخر میں ہم علاج دیکھ لیتے ہیں کہ ہیپاٹائٹس بی کا علاج کیا ہے۔ جناب اگر آپ اکثر لوگوں کو جو ہے نا اگر شروع میں ہے تو خود بخود ہی ہیپاٹائٹس بی ٹھیک ہو جاتا ہے، ان کو کوئی میڈیسن ادویات نہیں لینی پڑتی، لیکن اگر وہ پرانا ہو گیا ہے، بہت زیادہ عرصہ ہو گیا ہے اس کو ہیپاٹائٹس آپ کو ہے اور اس نے آپ کے جگر کو کافی تباہ کر دیا ہے،
تب آپ کو اینٹی وائرل میڈیسن دی جاتی ہیں تاکہ جو وائرس ہے آپ کے جسم کے اندر، آپ کے جگر کو جو تباہ کر رہا ہے، اس کو ختم کیا جا سکے۔ امید ہے آپ کو ہیپاٹائٹس بی کے بارے میں سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجیے گا اور شیئر بھی لازمی کیجیے گا تاکہ سب لوگوں تک یہ ویڈیو جائے اور ان کو پتہ چل سکے کہ انہوں نے اگر ہیپاٹائٹس ہے تو خود کو کیسے بچانا ہے اور دوسرے لوگوں کو اس سے کیسے محفوظ رکھنا ہے۔ شکریہ۔